السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العین حق ولو كان شيء سابق الخدر سبقته العين او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہزاروں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہزاروں درود و سلام خاتم الاولیاء حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، اور خاتمین علیہ الصلاۃ والسلام کے آل و اصحاب پر۔ عزیزان محترم، ایک الگ ہی عنوان، ایک نیا موضوع جس پر شاید آپ نے بہت کم سنا ہوگا، سنا بھی ہوگا تو بہت کم سنا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ جو عنوان ہے، خصوصاً اس عنوان کے تحت اگر آج کے ہمارے اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو جب ہم دیکھتے ہیں، یقیناً یہ بیماری ہم میں زیادہ، بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جس بیماری کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور جس باطنی بیماری کی نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں، یقیناً فی زمانہ عصر حاضر میں بہت زیادہ ہے۔ چونکہ یہ جو بیماری ہے، گزشتہ اور پیوستہ جمعہ آپ نے اس باطنی بیماری کا تذکرہ بھی سنا ہے، جس کو حسد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ باطنی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے، اس حسد کی وجہ سے، جلسی کی وجہ سے، اور پھر وہ جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ نظر بد ہے۔ آج فی زمانہ یہ بہت زیادہ یہ تمام چیزیں وہ خوب پذیر ہوتی ہیں۔ کسی کو اچھا ہوتا ہوا ہم دیکھ نہیں سکتے، اور بری نظر جس کے اندر بغض ہو، عناد ہو، حسد ہو، جلن ہو، اس نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ بری نظر اتنا
مؤثر ہوگی، اثردار ہوگی، جس کی وجہ سے سامنے والا یقیناً بہت متاثر ہوتا ہے، اور نظر بد کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو موت کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے، خبر کے گڑھے میں بھی چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ بری نظر اگر ہم کسی پر ہم ڈالتے ہیں، یقیناً اس نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آج کی سائنس اس تعلق سے باقاعدہ ریسرچ کرنے کے بعد بتاتی ہے کہ انسان جب شفقت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، پیار اور خلوص اپنے دل میں لیے ہوئے جب وہ دیکھتا ہے تو سامنے والا بھی اس کی شفقت اور اس کے پیار اور خلوص اور محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ گویا ایک ریلز نکلتے ہیں آنکھوں سے، شعاعیں جو نکلتی ہیں کسی پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ جو شعاعیں نکلتی ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے باقاعدہ کہ وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ تو بتائیے جس نظر کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، سامنے والے کو ختم کرنے کی نیت ہو، سامنے والے کا برا چاہتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں، یقیناً اس نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، یعنی اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصوصاً چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، خوبصورت بچوں کو، تو مائیں اس کا انتظام کرتی ہیں، ان کی نظر اتارتی ہیں، بڑی بزرگ عورتوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے ذریعے نظر کا توڑ کیا جاتا ہے، نظر بد کا۔ تو گویا یہ ایک الگ عنوان جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یقیناً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور وہ احادیث بھی صحیح احادیث ہیں، کوئی ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ احادیث کے کئی درجے ہیں، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور غریب حدیث ہے، حدیث غریب جس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف ہے جس کے راوی بڑے کمزور ہوتے ہیں، یعنی وہ روایت کرنے والے جو راویوں کی جو کڑی ہوتی ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہوں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس طرح وہ سلسلہ جاتے ہوئے حضور تک جو پہنچتا ہے، جو روایت کرنے والے ہیں، تو وہ اس سلسلے کی جو کڑی ہے اس میں اگر کمزوری ہے، کہیں وہ روایتوں کا تسلسل رک رہا ہے، کٹ ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے حدیث جو ہے غریب کہتے ہیں، ضعیف حدیث کہتے ہیں، بہت کمزور اس کے راوی۔ لیکن یہ جو احادیث ہیں نظر بد کے تعلق سے، یہ صحیح احادیث ہیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2188، مسلم شریف بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے۔ تو وہ حدیث کی کتاب میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ جو ہے اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہیں سی نظر نہ جا،
آنکھ کی نظر کیسی نظر، کیا بھی نہیں ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ جبکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یہ بات ہے، العین حق، عین کہتے ہیں نظر کو، نظر بد کا لگنا حق ہے، سچ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْخَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے آگے کا، فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، یعنی تقدیر سے بھی آگے نکلنے والی اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی جو انسان بری نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں جس چیز کا ذکر تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اور تقدیر سے بھی آگے اگر کوئی نکلنے والی چیز ہوتی، چونکہ تقدیر الہی یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، جو ہونا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، جتنے سال وہ جیے گا ضرور جیے گا، جتنی سانسیں وہ لینا ہے اتنی سانسیں وہ لے کر ہی جائے گا، جتنا رزق اس کو کھانا ہے اتنا رزق کھا کر ہی وہ اس دنیا سے جائے گا، اور جتنا رزق اس کو ملنا ہے ضرور ملے گا، چاہے لاکھ کوششیں کر دی جائیں۔ یہ تقدیر ہے، یہ الگ بات ہے۔ تقدیر الہی کو پیچھے کرنے والی اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ انسان کی نظر بد ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور اسی حدیث کا آخری جو جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کہا جائے کہ تم دھو کر وہ پانی کو اس کے اوپر ڈالنے کے لیے دو تو تم خوشی خوشی اس کو جو ہے پانی دے دیا کرو۔ یہ ایک الگ موضوع میں آپ کو آگے جو ہے بتاؤں گا۔ ایک دوسری حدیث نظر کے تعلق سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو لکھا جا چکا ہے تقدیریں، جو فیصلے تقدیر کے ہو چکے ہیں، اس سے مرنے والوں، اس سے جو ہے وہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں لکھے جا چکے ہیں، اس سے اس کے علاوہ زیادہ تر اموات نظر بد سے ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، تقدیر الہی کے علاوہ بہت ساری اموات نظر لگنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث نظر بد کے تعلق سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو خبر کے گڑھے میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہے۔ تیسری حدیث یہ نظر بد کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کے روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نظر بد اتنی خطرناک جو ہے چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اچھا بھلا انسان، تگڑا انسان، جس کو اپنی صحت پر ناز، جس کو اپنی جوانی پر ناز، جس کو اپنی جو ہے طاقت پر ناز ہے، اچھا بھلا انسان، ہٹا کٹا انسان، اس کو خبر کے گڑھے میں بھی پہنچا سکتی ہے نظر بد، اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے معنی محدثین نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی شخص نے اس اونٹ کو دیکھ کر، خوبصورت اونٹ کو دیکھ کر کہا کہ کتنا پیارا خوبصورت اونٹ ہے تمہارا۔ جو ہی اس نے یہ الفاظ کہے اور اس کے شروع میں پھر آخر میں ماشاءاللہ نہیں کہا،
ماشاءاللہ کہے بغیر اس نے کہا کہ کیا پیارا اونٹ ہے بھی تمہارا، کتنا اچھا اونٹ تمہارا، کتنا خوبصورت اونٹ تمہارا، کب سے دیکھ لوں میں تمہارے پاس۔ تو یہ جو ہے بری نظر ہے، یہ برے الفاظ ہیں، دل میں حسد لیے ہوئے وہ سامنے والا بول رہا ہے، خوش ہو کر نہیں، اس نعمت پر وہ خوش نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے اس پر جو ہے وہ جلیسی کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، اور جل کر کہہ رہا ہے کہ کیا خوبصورت اونٹ بھی تمہارے پاس، کب سے ہے یہ، میں بھی کب سے دیکھوں تمہارے پاس۔ تو جو ہی یہ کہا، محدثین فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ بیمار ہو گیا۔ اب اس اونٹ کے مالک نے بیمار اونٹ جو موت کے قریب پہنچ رہا ہے اس کو ذبح کیا، اپنے لیے حلال کر لیا، اور اس کو ہنڈیا میں ڈال کر پکا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے اچھے بھلے انسان کو خبر کے گڑھے تک پہنچاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ نظر لگ گئی اس اونٹ کو نظر لگ جانے کی وجہ سے اونٹ بیمار ہو گیا، تو مالک نے یہ فیصلہ کیا خواہ اس کو کہیں کو میرے لیے حرام کر لوں، مرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کروں گا، میں کھاؤں گا، میرے خاندان والے کھائیں گے، بیوی بچے کھائیں گے، میرے لیے حلال ہو جائے گا یہ اونٹ کا گوشت۔ تو گویا نظر بد جو ہے وہ اچھے بھلے اونٹ کو بھی جو ہے ہنڈیا تک پہنچا دیا۔ اچھا بھلا اونٹ تھا، نظر لگ جانے کی وجہ سے بیمار ہوا، جس کی وجہ سے اس کا مالک نے اس کو ذبح کیا اور وہ ہنڈیا میں پک کر لوگوں کی غذا بن گیا۔ تو ان تینوں احادیث میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ نظر بد کا لگنا یہ برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ لاکھ ہم کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھی، نظر وہ سب بیکار کی باتیں ہو، نہیں، بیکار کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اپنے آپ کو ہم عالم فلاں سمجھتے ہوئے اگر خود سے ہم کہنے لگ جائیں کہ سب بیکار کی باتیں ہیں، نہیں ہے، کیا بھی نہیں، نہ حاسدوں کے حسد لگتا ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا، موعظتین کیوں اتارتا، دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق میں کیا آپ دعا مانگ رہے ہیں، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے حسد کے شر سے مجھے بچا لے اے اللہ، میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ حاسدین کی نگاہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، حسد کرنے والوں کی نگاہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کو کونے کا کریلی تک چھوڑتی نہیں، اس کو کونے کا کر دے گی۔ حسد جو ہے ایسی آگ ہے، وہ سامنے والے کو بھی ختم کر رہا ہے اور خود اپنے نیکیوں کو جلا رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ جیسے سوکھی لکڑی جو ہے وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح حسد کرنے والے کی نیکیاں بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور جس کے لیے وہ حسد کر رہا ہے اس کو بھی نظر بد لگ کر وہ بھی جو ہے کونے کا ہو جائے گا۔ اور انسان چاہتا ہی کہ یہی ہے، حسد کی یہ سب سے غلیظ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسد کرنے والا کی کئی کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری یہ ہے سب سے خراب کیٹیگری حسد کرنے والوں کی، وہ یہ کہ حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے مجھے ملے یا نہ ملے اس سے بھی چھن جائے، انہیں بھی کونے کا ہو جانا، منجے نہیں ملی تو بھی جاتا، منجے وہ چیز نہیں ملی تو بھی جاتا، کوئی فکر کی بات نہیں، اس سے چھن جانا، اس سے چھن کو انہیں کونے کا ہو جانا، غریب ہو جانا، مفلس ہو جانا، بھکاری بن جانا، ہماری لائن میں آ کے کھڑے ہو جانا۔ یہ جو نیت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے رذیل ترین حسد کرنے والوں کی یہ خصلت ہے، کیٹیگری ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور کہا کہ یہ ایسا حسد جو رکھتا ہے یقیناً اس سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگنا ہے، ہمیشہ پناہ مانگنا ہے۔ تو ان احادیث کا آپ نے مفہوم بھی سنا کہ ایک اچھے بھلے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ
نظر جو ہی لگتی ہے انسان جو ہے اچھا کٹا انسان، آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک موت ہو گئی. کئی فطری جو تقاضے بھی ہوں گے یہ الگ بات ہے، لیکن بعض مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کچھ بیماری ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، موت کے آغوش میں چلا گیا. اچانک کی موت ہم سب کو حیران اور پریشان کر دیتی ہے، یہ ہو کیا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر کے گیا، ابھی بات کیا اس نے، ابھی میرے سے گفتگو کی، ابھی جو ہے بزنس کے تعلق سے میرا اس کا جو ہے تبادلہ ہوا، اب کیا ہو گیا اس کو. تو گویا یہ بعض مرتبہ نظر بد ایسی چیز ہے انسان کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی، ختم کر دیتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے پناہ مانگنے کی دعا کی ہے، ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور اپنے چھوٹے جو نواسے آپ کے دونوں امام حسن اور حسین کو یہ دعا پڑھ کر آپ، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی کی نظر نہ لگے میرے بچوں کو، کسی کی نظر نہ لگے. اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے تو کسی کی نظر نہ لگے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ. لامہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آنا چاہتا ہوں شر پہنچانے والے جنات اور جو ہے ہر بری نظر رکھنے والی نظر بد سے. میں ان دونوں بچوں کی حفاظت چاہتا ہوں. اے اللہ ان دونوں کو تو اپنی حفظ و امان میں رکھ لے، تو اپنی پناہ میں لے لے، تو اپنی سیکیورٹی میں لے لے. بری نظر رکھنے والوں کی نظر بد سے انہیں بچا. جنات اور شیاطین جو شر پہنچانے پر مامور ہیں ان کے شر سے بچا میرے ان دونوں بچوں کو. اور یہ حدیث بھی آتی ہے بخاری میں کہ نظر بد کے لیے جو دعائیں پڑھنے کا جو ہے بتایا گیا ہے حدیثوں کے ذریعے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبرائیل امین آسمانوں پر سے اترتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زور سے 3 مرتبہ یہ پڑھتے. کیا پڑھتے؟ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. یہ پڑھ کر پھونکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر. کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام. اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ کے نام سے وہ جو آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے آپ کو. کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں. ہر بیماری سے آپ کو اللہ شفا دے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے آپ کو اللہ بچائے. اگر حسد کوئی چیز نہ ہوتی اور نظر بد لگنا کوئی حقیقت نہ ہوتی تو جبرائیل یہ دعا کیوں پڑھتے؟ قرآن میں یہ آیت کئی کو اترتی، من شر حاسد اذا حسد. تو یہ تمام چیزیں برحق ہیں، حق ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے اور اس کا تدارک کر لینا بھی ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو، ہمیں خود بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے لیے دعائیں ہیں. دعائیں پڑھتے ہوئے اپنے آپ پر دم کر لیں، پھونک لیں، پورے جسم پر مل لیں اپنے ہاتھوں کو. یہ طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ دعائیں پڑھ کر اگر ہتھیلیوں پر پھونکتے ہوئے اپنے جسم پر ایسا مل لیتے ہیں تو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا بات ہے یہ، پڑھ لیے تو بس دعائیں آپ پڑھ لیے تو بس دل سے نکل رہی اس دعائیں، پھر پھونکنے کی کیا حقیقت ہے؟ پھونک کو پورے جسم کو مل رہی، کیا بات ہے یہ بیوقوفوں کو پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ احادیث اٹھا کر پڑھیے, بخاری مسلم پڑھیے, آپ پتہ چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے 3 مرتبہ, دم کرتے. دم کرنے کے بعد ان ہتھیلیوں کو اپنے سر سے لے کر پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پھیر لیتے, تاکہ اس کی برکت سے جسم جو ہے تمام بلاؤں سے, حاسدوں کے حسد سے, بری نظر رکھنے والوں کی نظر بس سے محفوظ رہے. یہ سنت طریقہ تھا. اور رات کے معمولات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹنے سے پہلے باوضو بیٹھتے تھے. وضو کرتے ہوئے بستر پر آ کر بیٹھ جاتے, سورہ فاتحہ پڑھتے, آیت الکرسی پڑھتے, 4 خل پڑھتے. پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کرتے, پھونکتے, اور پورے جسم پر مل کر بستر کو جھاڑ کر اپنے ہتھیلی سے جس پر آپ نے دم کیا ہے پورے بستر کو صاف کر کے سیدھی کرمٹ لیٹ جاتے. یہ معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ. آج بھی آپ اس پر عمل کریے, ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا, ضرور ملے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. دنیا کچھ بھی کہے, جتنی بھی ترقی کر لے دنیا, سائنس جتنی بھی ترقی کر لے, اور سائنس کے پڑھنے والے ترقی یافتہ ملک کے لوگ اگر بیوقوف سمجھیں تو ہم اپنے آپ کو بیوقوف ہی کہہ لیں. تمہاری نظر میں ہم بیوقوف ہی صحیح, اللہ کے رسول کی نظر میں ہم بڑے اونچے مقام والے ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا, ہم بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک سنت میری مٹی جائے گی, تو اس وقت جو کوئی اس سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا اجر پائے گا. کتنے؟ 100 شہیدوں کا اجر پائے گا. تو نظر بد کا لگنا برحق ہے, خصوصاً اس زمانے میں تو ایسا انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے, اچھے لباس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ نظر لگا دیتے ہیں, حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں سے بھی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیم دی ہے ہمیں, اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونے اور زیادہ دینے کی دعا دینے کی تعلیم ہمیں مذہب اسلام دیتا ہے. کسی مذہب میں شاید آپ کو یہ بات نہ ملتی ہوگی. مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے. کسی کے پاس آپ نعمت دیکھ رہے ہیں, اچھے کپڑے وہ پہن رہا ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہونا ہے, دعا دینا ہے. کیا دعا دینا ہے وہ بھی سکھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے, ابو داؤد حدیث کے کتاب کا نام. اس میں امام ابو داؤد نے یہ حدیث درج کی ہے, اگر کسی کو تم نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھو تو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھ کر حسد مت کرو, جلن مت کرو, نظر مت لگاؤ, بلکہ یہ الفاظ کہو تبلی ویخلف اللہ تعالی. تبلی ویخلف اللہ تعالی کیا معنی اس کے؟ تجھے اللہ نیا کپڑا جڑاتا رہے اور تو اس کو نئے کپڑے کو پہن کر پھاڑتا رہے, پھر نیا کپڑا تجھے جڑ جائے. کیا پیاری تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کوئی ایسا مذہب آپ دکھا سکتے ہیں ہمیں, ایسا مذہب جس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہو کہ نیا کپڑا پہنے ہوئے شخص کو دیکھ کر یہ دعا دو تبلی یخلف اللہ تعالی. کیا معنی اس کے؟ اللہ تجھے اس نئے کپڑے کو پرانا تو کرتا رہے اور پرانے کپڑے کی جگہ اور تجھے اللہ نئے کپڑے پہنائے. بتائیے, یہ دعا دینے کے لیے دل جگر کی ضرورت پڑتی ہے, دل جگر کی ضرورت پڑتی ہے. فی زمانہ جس کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ تو باخدا دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہیں اور نوازے اور دے, یہ کپڑا پرانا ہونے سے پہلے نیا تمہیں جڑ جائے.
دل صاف رہا تو یہ دعا نکلتی، نہیں تو اس زمانے میں سوائے نظر بد کے کچھ ملنے والا نہیں، نظر لگا دینے نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم خوبصورتی کو دیکھو، کسی کے اچھے کپڑوں کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، نظر نہیں لگے گی، تبارک اللہ علیک کہو، اللہ تمہارے اس جو ہے کپڑے میں برکت دے، تمہاری آل میں برکت دے، تمہاری اولاد میں برکت دے، یہ دعا۔ ایسا نہیں کہ نظر لگا دو۔ تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، دیگر کو کسی مذہب میں ایسی آپ کو پیاری تعلیمات نہیں ہیں۔ کیا پیاری تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو پہلی حدیث میں نے پیش کی آپ کے سامنے کہ تقدیر سے اگر کوئی سبقت آگے اس کو پیچھے چھوڑ کر تقدیر کو آگے اگر بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اسی حدیث کے آخری جملہ جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ 2188 حدیث نمبر، کہ اگر تم سے کہے کہ دھو کر پانی دو تو تم اس کو پانی، اپنا دھویا ہوا پانی دے دو اس کو۔ آپ کو یہ بڑا تعجب لگاؤں گا کہ آپ سمجھ میں آپ کو بات نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ آئیے میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سہل بن حنیف جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے۔ سہل بن حنیف نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے۔ عامر بن ربیعہ وہ بھی صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے کھلے بدن دیکھ لیا۔ چونکہ سہل بن حنیف امامہ کے والد بڑے خوبصورت تھے، گوری رنگت والے تھے سہل بن حنیف، تو ان کی رنگت کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو، ان کے ابھرے ہوئے سینے کو، خوبصورتی کو، ان کے بازوؤں کو دیکھا، دیکھتے ہی نظر لگا دی اور کہا کہ سہل کیا خوبصورت بھی تمہارا جسم ہو، کتنے جی گورے تمہیں۔ یہ الفاظ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، وہ بھی یہی بولے ہیں، حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں، حدیث کے اندر یہی جملے، یہی الفاظ، جس کو میں یہاں کی اپنی زبان میں بتا رہا ہوں۔ کتنے جی خوبصورت تمہیں، کیا جی جسم تمہارا، کیا جی باڈی تمہاری۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ پردہ نشین خواتین بھی اتنی خوبصورت نہیں رہتی جتنا خوبصورت تمہارا جسم ہے۔ کہا یہ نظر بد تھی، نظر لگنا یہ واقعے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے، نظر بد تھی یہ۔ جو ہی انہوں نے کہا وہ نہاتے نہاتے غش کھا کر سہل بن حنیف گر گئے نیچے، غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے نیچے۔ اور یہ پورا واقعہ جو ہے حضرت امامہ وہ سہل کے بیٹے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ہی غشی آ کر وہ گر گئے، سہل کو اٹھایا، ہوش نہیں آ رہا ہے، لا کو گھر میں ڈالے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لینے کو گئے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جو ہے نہا رہے تھے، نہاتے نہاتے گر گئے، غش کھا کو گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا بھی بیماری تھی ان کو، بخار کیا بھی تھا، کیا بھی پریشانی تھی، کمزوری تھی، کیا تھا ان کو بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں تھا، اچھے ہٹے گٹے صحت مند، کچھ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کسی نے نظر لگائی ان کے اوپر؟ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ غیب کا بھی ہم جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا اور امت کے سامنے یہ مسئلہ آنا بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے سہل پر نظر لگائی ہے، نظر بد سے دیکھا ہے؟ تو عامر بن ربیعہ کے تعلق سے امامہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے والد پر جو ہے جب وہ نہا رہے تھے، ان کا ننگا جسم تھا، عامر بن ربیعہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کیا خوبصورت جی تمہیں۔ اس طرح انہوں نے کہا، جیسے ہی انہوں نے کہا میرے والد جو ہے غش کھا کر نیچے گر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا، عامر بن ربیعہ کو بلا کر سخت سست کہا،
الفاظ حدیث کے، سخت سست کہا اور کہا کہ تم اپنے مومن بھائی کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم اپنے ایمان والے بھائی کو کیوں خامخواہ مارنا چاہتے ہو؟ موت کے تم طلبگار ہو؟ چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی مر جائے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا نظر بد جو ہے اتنا اثر رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایک پانی لو۔ اب دیکھیے نظر بد کا جو ہے اتارنے کا طریقہ، آج یہ خال خال نظر آتا ہے آپ کو، کہیں جو علم والے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے عامر بن ربیعہ سے پانی لیو، ایک لوٹے میں ایک برتن لیو، اس میں تم چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اور نیچے کا دھڑ زیر ناف جو دھڑ ہے اس کو اس پانی سے دھو اور وہ نیچے گرنے نہ پائے، ایک برتن میں اس کو جمع کر کے دو۔ تو اسی طرح عامر بن ربیعہ نے پورے اپنے جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے چہرے کو دھویا، اپنے زیر ناف جو ہے جتنا دھڑ آتا ہے اس کو جو ہے اس پانی سے دھویا اور برتن میں جمع کیا۔ اور وہ پانی جو انہوں نے استعمال کیا تھا عامر بن ربیعہ، جنہوں نے نظر لگائی تھی اور جن پر نظر ہوئی تھی، ان کو اس سے نہلایا گیا۔ سہل بن حنیف کے جسم پر وہ پورا پانی ڈالنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جو ہی وہ پانی ڈالا گیا، سہل بن حنیف تر و تازہ صحت مند ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، حدیثوں کے ذریعے پتہ چلتا، محدثین فرماتے ہیں کہ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو نظر لگاتا، جس کی نظر لگتی اس کو جو ہے کہا جاتا کہ تم چہرہ دھو کر، ہاتھ دھو کر، اپنا نیچے کا دھڑ دھو کر پانی دو۔ اب وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے جسم پر وہ پانی ڈال دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس کی نظر اتر جاتی۔ یہ طریقہ، ایک طریقہ یہ جو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا یہ طریقہ کرنے سے، کہا کہ یہ کرو۔ اور سہل بن حنیف جب بیمار ہوئے تو عامر بن ربیعہ کا پانی ان کے اوپر، ان کے جسم پر ڈالا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دعائیں بھی سکھائیں، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ان دعاؤں کو پیش کیا ہے، وہ دعائیں پڑھتے ہوئے دم کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم نیاز کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، کندوری جس کو کہتے ہیں، پور کے فاتحہ جس کو کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اس کے لیے تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھو، آیت الکرسی کو پڑھو، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلی پر دم کرو، پھونکو زور سے 3 مرتبہ، اور پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لو، جس کی وجہ سے تمہارا جو ہے نظر بد دور ہو جائے گا، نظر بد جو ہے تم سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ یقیناً یہ ایک نیا عنوان جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، ضرورت تھی اس کی، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور اس کا تدارک ہم اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لیتے ہوئے، اللہ کی سیکیورٹی میں، اللہ کی سیکیورٹی کو مانگ کر، اللہ کی پناہ مانگ کر ہم جو ہے ان تمام شر سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جب نظر کا لگنا حق ہے، جس نظر کے اندر عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کونے کے کرنے کی نیت ہے، کہیں کا نہ کر کے چھوڑنے کی نیت ہے، وہ نظر کام کر سکتی ہے، تو اللہ والوں کی نظر کیوں کام نہیں کرتی؟ آپ بتائیے مجھے، اللہ والوں کی نظر اس سے زیادہ کام کرے گی۔ مرشد کی، پیر و مرشد کی ہمارے پر نگاہ پڑ جائے، یقیناً وہ جو ہے اپنے لیے برکت والا سمجھے، مبارک سمجھے، اپنے لیے رحمت والا سمجھے، کیونکہ اللہ والے دیکھتے۔ اسی لیے
کہا گیا کہ یک نظر صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا. 1 سیکنڈ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے بھی بہتر ہے. جس کے اندر ریاکاری نہیں، نام و نمود نہیں، شہرت نہیں، اس کو اس کے اللہ کو معلوم. ایسی عبادت 100 سالوں نے کریا. وہ ایک طرف 1 سیکنڈ اللہ والوں کی خدمت میں 2 زانوں ادب سے بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کی جو ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اسی لیے فرمایا نگاہ مرشد میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی کی، ایک مرشد کی نگاہ میں وہ تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا جو ہے ڈکیتی، چور، زانی اور برائیوں میں مبتلا شخص راہ راست پر آ جاتا ہے، حق پر آ جاتا ہے، ایمان کی زندگی اس کو نصیب ہو جاتی ہے. تو گویا اس سے پتا چلا کہ جب بری نظر کام کر سکتی ہے تو اللہ والوں کی نظر کیوں کام نہیں کر سکتی. آپ سوچ لیں، 2 بھی پیمانے ہیں آپ کے سامنے. بری نظر کا آپ نے ابھی تک پورا تذکرہ سنا، کتنا وہ بری نظر اثر رکھتی ہے، یہاں تک کہ خبر کے گڑھے میں تک پہنچا سکتی ہے. بری نظر کی وجہ سے انسان خبر کے گڑھے میں بھی پہنچ جاتا ہے. تو اللہ والوں کی نظر میں کیا تاثیر ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اپنے تعلق سے فرمایا کہ بندے کی ایک نگاہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک نگاہ جس پر پڑ گئی وہ بندہ کہیں یہاں سے جو ہے دنیا سے وہ وہاں عرش معلیٰ پر پہنچ جاتا ہے. یہ تاثیر ہے اللہ والوں کی جو ہے نگاہ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. خصوصاً یہ جو باطنی امراض اس زمانے میں بہت زیادہ ہیں انسانوں کے پاس، حسد کرنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، غیبت کرنا، نظر بد لگانا، یعنی بری نظر سے دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے بیمار کر دینا، اس کو جو ہے پریشان کرنا، شر میں مبتلا کر دینا. اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بری نظر رکھنے والوں کی نظر بد سے بچا، خصوصاً امت مسلمہ کو اس بیماری سے بچا اور تمام پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ رسول و مہدی علیہ السلام کے زیر سایہ فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.